وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کے ایک اور رویے کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے رویے اور مختلف قسم کا جو ایٹیچیوڈ تھا ان کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر ایک اور منافقین کی جو کریکٹرسٹک ہے، ان کی ایٹریبیوٹ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو وہ دعوت تمام لوگوں کے لیے بالکل ایکول تھی، برابر تھی۔ کسی خاص شخص کے لیے کوئی خاص مختلف دعوت نہیں تھی، وہ سب کے لیے برابر تھی، ایک جیسی تھی۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو سمجھا، ایمان کی حقیقت کو سمجھا، اللہ کی بندگی کی امپورٹنس کو سمجھا، اور شرک سے نکلے اور ایمان کی طرف آئے، اور وہ پکے دل کے ساتھ ایمان کی طرف آئے۔ اور جب وہ ایمان کی طرف آئے تو پھر وہ ایسے ایمان کے ساتھ اس پہ ڈٹ گئے کہ پھر انہوں نے کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا کرنے کو مشکل نہیں سمجھا۔ تو وہ تو ٹھہرا ایمان والے جو صحابہ تھے، اور پھر دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اس کو رد کر دیا، بالکل ہی کفر میں رہے اور مستقل کفر ہی کا رویہ اختیار کیا، تو وہ لوگ تو ہو گئے کفار اور مشرکین۔ اور یہ جو تیسری کیٹیگری تھی، جو یہ منافقین تھی، جو ظاہری طور پہ یہ شو کرتے تھے کہ وہ ہیں مسلمان، لیکن اندر سے کیا تھا؟ ان کے دل میں نفاق تھا، دل میں کفر تھا، اور اس نفاق کی وجہ سے ان کا جو ٹوٹل فوکس تھا وہ کیا تھا کہ کسی طریقے سے ہمارا دنیا کا فائدہ حاصل ہو ہمیں۔ اور دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر انہیں مسلمانوں کا ساتھ دینا پڑتا، جب وہ دیکھتے کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، وہ یہ شو کرتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جو ہی وہ دیکھتے کہ اب مسلمان تھوڑے سے کمزور پڑ رہے ہیں اور کہیں پہ کفار کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، تو وہ ان کے پاس جاتے، ان کو یہ شو کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب اس رویے کو دیکھا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، یہ ایمان ہے۔ تو ان لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ کیونکہ ایمان لانے کا مطلب کیا تھا کہ اس وقت اگر کوئی بھی شخص اپنے دین کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتا تھا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اب اس کے لیے مشکلات شروع ہو گئیں۔ اب کسی قسم کی قربانی کی اگر ریکوائرمنٹ آئے گی تو قربانی دینی پڑے گی، اور ایسا ہوا بھی۔ بلال رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو کیا ہوا کہ ان کا جو مالک تھا اس نے ان کو تپتے صحرا میں ریت میں لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتا تھا اور ان کو ٹارچر دیا کرتا تھا، اور ان سے یہ کہتا تھا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، لیکن وہ جتنا ان کو ٹارچر دیتا تھا اتنا ہی وہ اپنی زبان سے احد احد کہتے تھے کہ جب اللہ کو مان لیا، اللہ کو احد مان لیا، تو اب میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ دوسری طرف عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا جو چچا تھا، وہ ان کو ٹاٹ میں لپیٹ کر دھوئیں سے ٹارچر دیا کرتا تھا، اور وہ دھواں جو ہے ان کے ناک میں، ان کی آنکھوں میں جب اور ان کے منہ میں جب جاتا تھا تو ظاہر ہے اس سے ایک اذیت ہوتی تھی، اور وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اس دین کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے بھی دین کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، ان کے گھر والوں کو پتہ لگا، ان کی والدہ کو پتہ لگا، تو ان کی والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور اس طریقے سے نکالا کہ اس گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے ان کے کپڑے بھی ان کو لے جانے نہیں دیے، اور 2 ٹاٹ میں وہ اپنے آپ کو لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بالکل ایک بہت زبردست زندگی گزارتے تھے اور ایک شہزادے جیسی زندگی گزارتے تھے اسلام میں آنے سے پہلے۔ تو جو ہی اسلام میں آئے تو وہ ساری آسائشیں،
ساری فیسلٹیز جتنی بھی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، اب تو قربانی ہی قربانی ہے۔ تو جب یہ سارا ماحول منافقین دیکھتے تھے تو ان کو یوں لگتا تھا کہ یہ تو بڑی بے وقوفوں والی بات ہے کہ آپ کو اپنا مال خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا تو ایمان والوں نے مال خرچ کر دیا، اور ہجرت کا جب معاملہ آیا تو اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہا تو یہ لوگ گھر چھوڑ کے نکل آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے بزنس کو لاس کر دیا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنے مال کی قربانی دینی پڑی تو اپنے مال کی قربانی دے دی، اور یہاں تک کہ اگر کہیں پہ اپنی جان کی قربانی دینے کا موقع آیا اور ریکوائرمنٹ آئی تو انہوں نے اپنی جان بھی دے دی۔ غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھا کہ کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے ان کو یوں لگتا تھا کہ یہ بہت ہی بے وقوفوں والی حرکت ہے کہ انسان کو اتنا بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کی خاطر اور اپنے ایمان کی خاطر کچھ بھی قربان کرنے کی باری آئے، کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو یہ لوگ قربان کر دیتے ہیں۔ اب منافقین چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور صحابہ کے دل میں ایمان تھا، اور صحابہ حقیقت میں تو وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد جب وہ قرآن سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سنتے تھے، جب جنت کا تذکرہ ہوتا تھا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا، دنیا کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ دنیا جو ہے یہ ایک حقیقت اس کی کیا ہے کہ یہ ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے اور یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو جب دنیا کی حقیقت کھل کے صحابہ کے سامنے آ گئی اور آخرت کی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ گئی تو ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو انہوں نے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اور آخرت کی بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، جو کہ حقیقی کامیابی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کوئی بھی قربانی دینی پڑی تو اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن یہ کس وقت ممکن ہوا کہ جب ان کے دل میں اس چیز کا یقین آ گیا کہ دنیا بہت تھوڑے عرصے کی ہے، دنیا کی زندگی بہت کم عرصے کی ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، اور مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جس میں یا تو کامیابی ہے اور یا ناکامی ہے، اور اگر ناکام ہوگے تو ہمیشہ کے لیے جہنم، اور اگر کامیاب ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت۔ تو کوئی بھی سینسیبل انسان جو واقعی اس چیز پہ ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ اپنی آخرت کی خاطر اگر دنیا تھوڑی بہت قربان کرنی بھی پڑ جائے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ انسان جب آخرت کے بارے میں کوئی زیادہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، یقین اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اس کا علم اتنا زیادہ ہوتا نہیں، آخرت کا تذکرہ ہوتا نہیں، تو آخرت کی محبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آخرت آنکھوں کے سامنے سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور چونکہ سارا دن دنیا کی باتیں، سارا وقت مال کی بات، سارا وقت جابس کی بات، سارا وقت اپنے بزنس کی بات، سارا وقت پولیٹکس کی بات، اچھے فیشن کی بات، اچھے کپڑوں کی بات، اچھی گاڑیوں کی بات، اچھے سیل فونز کی بات، سارا وقت جب دنیا کی ڈسکشنز ہوں گی اور انسان سوچتا بھی وہی ہے، بولتا بھی وہی ہے، دیکھتا بھی وہی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر یہ سب انرجیز لگتی ہیں اس چیز کے بارے میں انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر انسان دنیا جو ہے انسان کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، ویلیویبل ہو جاتی ہے۔ پھر اس دنیا میں سے کوئی تھوڑی سی کمی بھی آئے تو انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ میں اپنی دنیا کی کوئی بھی چیز قربان نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرق تھا منافقین میں اور صحابہ میں۔ تو صحابہ جب یہ سب کچھ کرتے تھے تو منافقین کو یوں لگتا تھا کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ بڑا بے وقوفوں والا ہے کہ اپنے مال کو جب قربان کرنے کا وقت ہے تو مال کو قربان کر دو، اپنی جو ہے وہ سہولتوں کو قربان کرنے کا وقت آیا تو قربان کر دو، اپنی انرجیز کو دنیا کا مال کمانے کے بجائے، بزنس کرنے کے بجائے، اپنے اچھے کیریئرز بنانے کے بجائے اسلام کے لیے اپنی انرجیز کو لگاؤ، اسلام کے لیے اپنی ایفرٹس کو لگاؤ، اسلام کے لیے محنت کرو۔ یہ سب چیزیں ان کو کیا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کا اللہ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ نہیں، یقیناً خبردار، یہی لوگ بے وقوف ہیں اور یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے یہ فیصلہ ہم لوگ اپنے ذہن سے نہیں کر سکتے۔
عقل مند وہی شخص ہے جس کو اللہ نے کہا کہ عقل مند ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقل مند ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے، تو یہ عقل مند ہے۔ اور بیوقوف انسان کون ہے؟ کہ جو اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری تو نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھا رہتا ہے، یعنی کہ خود کوئی ایفرٹ نہیں کی، جو ایمان کے تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے احکامات کے بارے میں کوئی جانا بھی نہیں، نہ ہی ان کے اوپر علم، نہ اس علم کے مطابق عمل کیا، اور ایک امید لے کے بیٹھے ہیں کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی سب کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور اس نے جو قربانی دی، ان سب چیزوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں بھیجے گا تو جب یہ جائیں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک بیوقوفانہ جو ہے وہ رویہ ہے۔ تو عقل مند اور بیوقوف کا فرق جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہا کہ یہ بیوقوف ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی حقیقت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اصل فائدہ دنیا کا فائدہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں مال زیادہ مل جائے گا، دنیا میں ہمیں کوئی سرداری مل جائے گی، دنیا میں ہمیں کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا، دنیا میں ہمارے کیریئرز اچھے ہو جائیں گے اور ہماری دنیا بہت زبردست اور خوبصورت ہو جائے گی، تو یہی اصل میں عقل مندی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، کیونکہ منافقین کے لیے ان کی دنیا سب سے اہم تھی۔ اور نفاق کی ایک وجہ، جو بڑی وجہ کیا ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ حب دنیا، دنیا کی محبت، جو دنیا کی محبت ہے وہ انسان کے دل میں جب بہت زیادہ ہو جاتے تو انسان جو ہے وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے اور نفاق کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ لوگ پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں بیوقوف ہیں۔ اور یہ تو بات ہوگی اس وقت کی۔ تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، آج بھی اگر کوئی انسان ایمان کے اوپر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایمان پہ محنت کرتا ہے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑا بیوقوف ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہ ایک عجیب چیز تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوبارہ عجیب ہو جائے گا، تو میری طرف سے ایسے عجیب لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیونکہ اسلام جب انٹروڈیوس ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لوگوں نے کہا تھا بڑی عجیب باتیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب لوگ ایمان کی طرف آئے اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو لوگوں کے لیے اس اسلام کو، اس دین کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا کوئی زیادہ عجیب بات نہیں رہی۔ لیکن پھر کیا ہوا اس حدیث کے مطابق کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام دوبارہ عجیب ہو جائے گا، یعنی جب لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو لوگ اس رویے کو، اس زندگی، اس طرز عمل کو، اس لائف سٹائل کو لوگ کیا کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، اور جو لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی کیا کہا جائے گا بڑے عجیب لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو عجیب ہوں گے اس دور میں میری طرف سے خوشخبری دے دو۔ تو اگر آپ بھی دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ کہیں پہ کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ یار تم بڑے عجیب انسان ہو دین کی وجہ سے، اپنے اسلام کی وجہ سے، تو یقین جانیے کہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر کریں، کیونکہ آپ بھی اس حدیث کے مطابق یہ خوشخبری کے مستحق ہو گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میری طرف سے خوشخبری دے دو۔ تو آج کے دور میں کیا ہے کہ آج بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہم 21ویں صدی میں پہنچ چکے ہیں، 1400 سال پہلے کی باتیں آپ کرتے ہیں، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، لوگ ادھر ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، مارس پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈرائیور لیس کارز کی باتیں ہو رہی ہیں، فلائنگ کیبس کی باتیں ہو رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور آج بھی کیا ہے کہ جب دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے تو اپنی دنیا کا نقصان ضرور کرتا ہے، اور جو دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے چلے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا۔ کیا مطلب کہ جب انسان اپنی زندگی کے فیصلے اس قرآن کے مطابق کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں ان کے مطابق کرتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے دنیا کے جو بینیفٹس ہیں
اور جو دنیا کے مفادات ہیں ان میں کیا لگتا ہے کمی آنا شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جاب کرتا ہے اور وہ اچھی جاب کر رہا ہے یا ایک ایوریج سی جاب کر رہا ہے, اچانک اس کو ایک ایسی جگہ سے جاب کی آفر آتی ہے جہاں پہ سیلری جو ہے اس کی یہاں کی سیلری سے 3 ٹائمز زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے جو کہ شراب بنانے کی فیکٹری ہے, وہاں سے جاب کی آفر آ گئی. اب اسی کی جاب جس نے جو جاب کرنی ہے, اگر یہ فائنینس کے اندر ہے یا ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, اب یہاں پہ جو سیلری لے رہا ہے وہ اگر ایک سرٹن سیلری لے رہا ہے, لیکن ایک شراب بنانے کی فیکٹری سے آفر آئی اور وہاں پہ سیلری 3 گنا ہے, تو اب یہ سوچے گا کہ نہیں, میں شراب بنانے والی فیکٹری میں تو جاب نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو مسلمان ہوں. تو اب کیا ہے کہ اسلام کی وجہ سے, اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے, اللہ کی اطاعت کے جذبے کی وجہ سے دنیا کا کیا ہے ظاہری طور پہ نقصان ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے. یہ حقیقت میں ایسی انویسٹمنٹ ہے اور یہ ایسا ڈیسیژن ہے کہ جس کا فائدہ ہمیں آج شاید دنیا میں نظر نہیں آئے, لیکن آخرت میں اس کا فائدہ ہمیں اس وقت نظر آئے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا کہ ٹھیک ہے, اس وقت تم نے میری رضا کی خاطر یہ جو عمل کیا تھا اس کی وجہ سے میں تم سے راضی ہو گیا. تو یہ فائدہ اس وقت نظر آئے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے جاب کرنی ہے, کہیں پہ بڑی سی جاب کی اپرچونٹی آئی, لیکن انہوں نے ایک کنڈیشن ڈال دی کہ بھئی جاب تو کریں گے لیکن داڑھی نہیں چاہیے بندے کی, کیونکہ آج بھی ایسی آرگنائزیشنس ہیں کہ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی نہیں رکھ سکتے آپ. اب جاب بہت اچھی ہے, سیلری بھی اچھی ہے, پیکیج بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو توڑنا پڑے گا, کیونکہ داڑھی رکھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف دنیا کا فائدہ ہے, بہت اچھی جاب ہے, بہت اچھا کیریئر ہے, امیزنگ پیکیج ہے اور آگے فیوچر گروتھ ہے, لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے. تو انسان کیا ہوتا ہے, انسان ایک ٹیسٹ میں ہو جاتا ہے, ایک آزمائش میں ہوتا ہے. اب وہاں پہ جس انسان نے اپنی آخرت کو ویلیو دی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں توڑنا, میں اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھ کے گزاروں گا. اب اس نے داڑھی رکھ لی, داڑھی کی وجہ سے اس کو جاب نہیں مل سکتی. تو اب کیا ہوا, ظاہری طور پہ کیا ہوا کہ اس کو جو بہت بڑا فائدہ دنیا میں ہونے والا تھا, اس کی دنیا میں اس کو چند پیسوں کا نقصان ہو گیا, لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں ٹوٹنے دیا. اب چاہے ظاہری طور پہ آپ کو اس وقت نقصان نظر آ رہا ہے, لیکن آخرت میں جب اس کا فائدہ نظر آئے گا تو پھر انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں, ہر موقع پہ اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کیے ہوتے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا پرست ہیں, جن کے لیے دنیا بہت امپورٹنٹ ہے, جو دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ پھر ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم بڑے بے وقوف ہو کہ ایک داڑھی کی وجہ سے تم نے اتنی زبردست جاب چھوڑ دی, ڈریم جاب چھوڑ دی. لوگ دنیا میں پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ اس جاب کے لیے تڑپتے ہیں, ترستے ہیں اور محنت کرتے ہیں, اور تمہیں جب اپرچونٹی ملی تھی صرف ایک داڑھی کی وجہ سے چھوڑ دی. تھوڑی دیر کے لیے نہ رکھتے اور اس وقت کٹوا لیتے, بعد میں رکھ لیتے. تو یہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کو پھر ایسے لوگ کیا لگتے ہیں, بے وقوف لگتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی ایسا ہے, اور میں بات یہ نہیں کر رہا کہ نان مسلمز ایسا کہتے ہیں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے کہ جو آپ کو یہ کہیں گے کہ تم انتہائی بیوقوف انسان ہو کہ تم اپنی جاب کی صرف تم نے اتنی اچھی جاب جو ہے اپنی ایک داڑھی رکھنے کی وجہ سے تم نے جاب کو گنوار دیا. مسلمان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ خود سوچئے کہ یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسا ایمان ہے, اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک طرف ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں, اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں, اور دوسری طرف جب ہمیں فیصلے کرنے پڑیں تو ہم قرآن اور سنت کے احکامات کو توڑتے ہوئے ذرا برابر سوچتے بھی نہیں ہیں. تو کیا پتہ لگا کہ آج کے دور میں بھی ایسی سچویشن موجود ہے, اور صرف داڑھی کے اعتبار سے نہیں, پردے کے اعتبار سے بھی ہے. اگر کوئی پردہ کرنا شروع کر رہے تو فوراً کیا باتیں کی جاتی ہیں, آج کے دور میں پردہ کرو گی تو رشتہ کہاں سے ہوگا, اگر پراپر پردہ کرو گی تو تمہیں تو اچھی جاب نہیں مل سکتی, تمہیں اچھی جاب نہیں ملے گی تو تمہارا اچھا رشتہ نہیں آئے گا, اچھا رشتہ نہیں آئے گا تم ساری زندگی جو ہے وہ تمہاری تو زندگی برباد ہو جائے گی. ایز اف کہ جتنی پردہ کرنے والی ہیں وہ بغیر شادی کے بیٹھی ہیں, یا جتنی پردہ نہیں کرنے والی ان سب کی شادیاں ہو گئی ہیں, یا جتنی پردہ کرنے والی ہیں وہ ہمیں ساری کی ساری مشکل میں ہی ہیں,
یا جتنی پردہ نہ کرنے والی وہ ساری کی ساری بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی ہیں. تو یہ ایک شیطان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اٹیک ہوتا ہے, ایک ٹریپ ہوتا ہے کہ انسان کو فیصلہ کرتے ہوئے وہ فوراً یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے اسلام کے مطابق فیصلہ کیا تو تمہاری زندگی بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی. تو یاد رکھیے کہ پوری کائنات کا جو بادشاہ ہے, جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور اس پوری کائنات میں جو رزق بانٹتا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا, اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو یہ رزق کے فیصلے اللہ کرتا ہے. یہ اس کی ڈپینڈنسی جو ہے اس چیز پہ نہیں ہوتی کہ تمہاری داڑھی ہے کہ نہیں ہے, پردہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو پردہ کریں گے تو کیریئر اچھا نہیں ملے گا, داڑھی رکھیں گے تو کیریئر اچھا نہیں ملے گا. یہ سب کے سب صرف ایک اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دینے والی بات ہے. اور میں چونکہ ابھی ٹائم شارٹ ہے, میں اس میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانے والا. میں نے اپنی زندگی میں خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ میں نے بھی جب داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا تھا تو اس شیطان نے مجھے بھی بڑے اس قسم کے وسوسے ڈالے تھے کہ داڑھی رکھو گے تو تمہاری تو جاب ایسی ہے, تو تمہاری تو انٹرنیشنل ٹریولنگ ہوتی ہے, تو تمہیں تو کسی کنٹری میں جانے کے لیے ویزا نہیں ملے گا, تو تم فلاں میٹنگ میں نہیں جا سکتے. لیکن الحمدللہ آج تک مجھے اپنی داڑھی کی وجہ سے کبھی کہیں پرابلم نہیں ہوا. بلکہ ایک سچویشن ایسی ہوئی کہ مجھے ایک کنٹری میں اس وقت ویزا نہیں ملا جب میری داڑھی نہیں تھی, اس وقت میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. لیکن جب میں نے کچھ عرصے کے بعد داڑھی رکھی تو اسی کنٹری نے مجھے ویزا دے دیا جانے کے لیے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہم اسلام کے مطابق جب زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کے دور میں بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ کو بے وقوف کہیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں قرآن سے گائیڈنس لینی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کہ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے جو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں جاننا بھی ہے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا بھی ہے, اور اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ گزارنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے اور ہم نے اس کو راضی کرنا ہے. اگر وہ راضی ہو گیا اور دنیا میں تھوڑی سی مشکلات دیکھنی بھی پڑ گئی اور اگر تھوڑے سے کمپرومائز کرنے بھی پڑ گئے تو دیٹس اوکے. لیکن اگر ہم دنیا بنانے میں لگے رہے صرف اس چکر میں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے, لوگ کہیں گے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, لوگ کہیں گے کہ اس کو تو عقل نہیں ہے, صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کر دیا, تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن یہی سارے لوگ نہ آپ کو پہچانیں گے, نہ ہی آپ کی کوئی بات مانیں گے, اور نہ ہی آپ کے کسی کام آئیں گے. قیامت والے دن ایک ہی ذات ہوگی جس نے فیصلے کرنے ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کو راضی کر کے چلے گئے تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. اس کو ناراض کر دیا تو دنیا میں بھی انسان ایک ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جس میں کوئی اطمینان نہیں ہوتا, کوئی خوشی نہیں ہوتی, کوئی راحت نہیں ہوتی, بس ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح انسان زندگی گزارتا ہے. اور آخرت میں بھی ایسے لوگ ناکام ہوں گے جو اللہ کو دنیا میں ناراض کر کے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.